حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، غمگین سا چہرہ لے کر۔ اس کے چہرے پر غمگینگی کے آثار نمودار تھے، پریشانیوں کے آثار نمودار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کا غمگین سا چہرہ پڑھ کر، افسردہ چہرہ پڑھ کر حضرت علی نے فرمایا، اے دکھی انسان، میاں کیا تو یہی سوچ رہا ہے کہ تو دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، تجھے کامیابی نہیں ملتی؟ تو دن رات محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے روٹی دے دیتا ہے، تجھے رزق مل جاتا ہے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، تجھے رزق مل جاتا ہے، لیکن آرام نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا شکار بنا رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں، واقعی میں صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں، محنت کے اوپر محنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نہیں دیتا، مجھے کامیابی نہیں ملتی، مجھے روٹی مل جاتی، صبح شام کا رزق مل جاتا ہے، لیکن سکون نہیں ملتا، حضرت آرام نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی، طرح طرح کی پریشانیوں نے مجھے آن گھیرا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں میں لپٹا ہوا ہوں، حضرت میں سکون کی تلاش میں ہوں، دکھ میری تلاش میں، میں صحت کی تلاش میں ہوں، بیماریاں میری تلاش میں۔ حضرت مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسا میرا نصیب سو گیا ہو، میرا نصیب خراب ہو گیا ہو، میرا نصیب بگڑ گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں یہ مت کہے کہ تیرا نصیب خراب ہو گیا ہے، یہ مت کہے کہ تیرا نصیب غلط ہو گیا ہے، تیرا نصیب خراب ہو ہی نہیں سکتا، تیرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تیرے نصیب کو اس کریم رب نے لکھا ہے جو کریم رب تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب جس کا نصیب لکھے، وہ نصیب کیسے بگڑ سکتا ہے، وہ نصیب کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ نصیب بندے تک پہنچ نہیں پاتا، وہ بھی بندہ کوئی ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی روح داد سنی، اس شخص کے دکھڑے سننے کے بعد، روح داد سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں اس روئے زمین کے تمام انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں، انسان اپنے اندر ایک ایسی گندی عادت رکھتا ہے، انسان اپنے وجود میں، اپنے جسم میں ایک گھٹیا ترین عادت رکھتا ہے، گندی اور غلیظ عادت رکھتا ہے، جس عادت کی وجہ سے انسان کے تمام کاموں میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت وہ گندی عادت کون سی ہے جس کے اپنانے پر سارے کے سارے کام مشکل بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا؟ جلدی ارشاد فرمائیں وہ گندی عادت کون سی ہے؟ اب آپ نے بھی دل کے کانوں سے سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں انسان جب سوتا ہے، سونے سے پہلے پہلے جو کچھ وہ سوچتا ہے، جو چیزیں یہ شخص یاد کرتا ہے، دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ ذہن میں سوچتا ہے۔ سونے والا بندہ سونے سے پہلے پہلے جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے، فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب رزق تقسیم کرنے والے فرشتے جو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم پر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، روئے زمین کے ہر ایک گھر میں جاتے ہیں رزق پہنچانے کے لیے، رزق لکھنے کے لیے کہ آج کے دن میں اس کو اتنا رزق ملے گا، آج کے دن میں اس کو اتنا رزق ملے گا، آج کے دن میں اس کا اتنا نقصان ہوگا۔ وہ رزق لکھنے کے لیے پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر میں جاتے ہیں فرشتے۔ مگر سنو، جو انسان کسی بھی انسان کے لیے برا سوچتا ہے، جو انسان کسی بھی انسان کے لیے غلط سوچتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر فلاں کو قتل کرنا ہے،
فلاں کا حق مارنا ہے، فلاں پہ ظلم کرنا ہے، فلاں کا دل توڑنا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے۔ غلط سوچ کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے وجود پر یہ گندگی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ وہ شخص ہے جو یہ سوچ کے سویا ہے کہ صبح اٹھ کر میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، صبح اٹھ کر میں نے فلاں کو مارنا ہے، فلاں کا دل توڑنا ہے، فلاں کا حق مارنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹنی۔ یہ وہ گندا شخص ہے جو تیری مخلوق کا برا چاہنے والا ہے، برا سوچنے والا شخص ہے۔ اب مالک ارشاد فرمائیں، اس کے نصیب میں روزی روٹی لکھ دیں یا نہ لکھیں، اس کے نصیب میں رزق لکھ دیں یا نہ لکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، فرشتو اگر اس نے میری مخلوق کے لیے برا سوچا ہے، برا سوچ کے یہ شخص سویا ہے، تو اس کے نصیب میں صبح کی روٹی شام کی روٹی لکھ دو، صبح کا رزق اور شام کا رزق لکھ دو، ساتھ میں دکھ اور درد بھی لکھ دو، روٹی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی لکھ دو، روٹی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی لکھ دو۔ رزق اس کو ملے گا، لیکن پورا دن یہ شخص ٹینشنوں میں مبتلا رہے گا۔ رزق اسے ملے گا، صبح شام کی روٹی مل جائے گی، محنت مزدوری کرے گا، لیکن پریشانیوں میں مبتلا رہے گا، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہے گا۔ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، کامیابی تمہارے قدم چومے، تمہارے کاموں میں رکاوٹیں نہ آئیں، تو فرمایا خدا را سونے سے پہلے مخلوق خدا کے لیے اچھا سوچ کے سویا کر، برا نہ سوچا کرو، مخلوق کے خدا کے لیے اچھا سوچ کے سویا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، مخلوق خدا کے لیے برا سوچنے والوں کی سزا یہ ہے کہ دکھ انہیں لپیٹ لیتے ہیں، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ دکھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو ابھی سوچ رہے ہیں۔ اب جو شخص یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی، جو برا سوچتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، جو برا کرتے ہوں گے ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ فرمایا حضرت علی نے، تم دوسروں کے لیے اچھا سوچو، اللہ تمہارے لیے وہ اچھا کرے گا جو تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہوگا، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو کسی عمل پر بھی نہیں ملتا۔ اس لیے جوانوں خدا را اچھی سوچ رکھو، پاک سوچ رکھو، مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی۔ اور انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔